استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چونکہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سوشل میڈیا پر آتا رہتا ہوں، نعت وغیرہ گنگناتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، ایک ادنا سے ادنا طالب علم ادارہ تحقیقات اسلامی کا ہوں، اور ادارہ تحقیقات اسلامی کا یہی پیغام ہے کہ دین اسلام کی خدمت کی جائے، اور علامہ ڈاکٹر قاضی نثار علیہ الرحمہ کا بھی یہی پیغام تھا کہ دین اسلام کی خدمت کی جائے۔ تو دوستو، میں ادارہ تحقیقات اسلامی کا طالب علم ہوں۔ انشاءاللہ میری نیت یہی ہے کہ جو کچھ میں وہاں سے سیکھوں گا اور جو کچھ سیکھتا ہوں انشاءاللہ مستعان وہ سب کچھ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ یہی بھی ادارہ تحقیقات اسلامی کا بھی یہی پیغام ہے کہ دین اسلام کی خدمت کی جائے، دین اسلام کی بات پھیلانی چاہیے۔ انشاءاللہ مستعان یہی نیت ہے میری۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک پر کہ بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں، اگر جائز ہے تو کن لوگوں کے ساتھ بیعت کرنا جائز ہے۔ یہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ بیعت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، ہر مسلمان مومن پر ضروری ہے۔ بیعت ہم اس بنا پر کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم گناہ کرتے ہیں، شراب خوری، زنا وغیرہ، وہ ہم پیچھے چھوڑ دیں، اسی لیے ہم بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کا مقصد ہی یہی ہے، ہم اسی بنا پر بیعت کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم گناہ کرتے ہیں، چوری چکاری وغیرہ، شراب خوری وغیرہ، اسی لیے ہم بیعت کرتے ہیں کہ یہ تمام گناہ جو شریعت کے خلاف ہو وہ ہم چھوڑ دیں، اسی لیے ہم بیعت کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ بیعت پر، اور انشاءاللہ اب رہا سوال کہ بیعت کن لوگوں کے ساتھ جائز ہے۔ کسی متقی اور پرہیزگار مومن مسلمان کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہے۔ ایک انسان، ایک مومن بیعت کر سکتا ہے پیر کے ہاتھ پر، لیکن جو عورت ہوتی ہے وہ پیر کے ہاتھ سے ہاتھ لگا کر بیعت نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا۔ یہ ٹاپک بھی یہ مردوں کے لیے ہے، مرد پیر کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو قرآن مجید میں ثابت کر کے دوں گا کہ بیعت کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 9، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ سے ہی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جس نے عہد توڑا، فمن نکث، جس نے عہد توڑا، فانما ینکث علی نفسہ، اس نے اپنے برے کو عہد توڑا، اور جس نے پورا کیا، ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ تعالی سے کیا تھا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ قرآن مجید میں ہے، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، حوالہ پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 9۔ چلو قرآن سے بھی ثابت ہوا، تو اب حدیثوں کی باری۔ حدیثوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو بخاری شریف کھولتے ہیں، بخاری شریف جلد اول صفحہ 550، باب بیعت عقبہ۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 1069، باب کیف یباع الامام الناس، امام لوگوں کی بیعت کیسے کرے، کتاب الاحکام۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف یا بائیں طرف صحابہ کرام تشریف فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف یا بائیں طرف صحابہ کرام تشریف فرماتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے اس اقرار پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، نمبر 1 چوری نہ کرو گے، نمبر 2 اور اپنی اولاد کو نہ مارو گے، نمبر 3 اور ایک دوسرے پر بہتان نہ کرو گے، جو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ ہم بیعت اسی بنا پر کرتے ہیں، چوری نہ کرے، گناہ نہ کرے، اسی بنا پر، اس لیے ہم بیعت کرتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں بھی معلوم ہوا کہ اس لیے بیعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ آؤ اس اقرار پر مجھ سے بیعت کرو، چوری نہ کرو گے، اپنے اولاد کو نہ مارو گے، ہیں اس لیے۔ تو چلو دوسری حدیث سے بھی ثابت کر کے دیں گے۔ تو بخاری شریف جلد اول صفحہ 13 باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا بیان ہے، کتاب الایمان۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ادا کرنے، زکوٰۃ دینے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی شرط پر بیعت کی، جو میں نے آپ کو پہلے سے ہی بولا تھا۔ کیوں بیعت کرتے ہیں؟ تو دوستو یہ مردوں کے لیے ہوا، تو عورتیں کس طرح بیعت کریں یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ مستعان۔ تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک ریکویسٹ آپ سے کہ میں عالم دین نہیں ہوں، آپ کا فرض بنتا ہے اگر مجھے کہنے میں یا بولنے میں کچھ غلطی ہوئی تو آپ کا فرض بنتا ہے برائے مہربانی مجھے معاف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔